تو عبادت کے لیے ایمان شرط ہے. بالکل بے شک حق ہے، عبادت کے لیے ایمان شرط ہے. جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، اور جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے عقیدے برے ہو تو وہ منافق ہے. بے شک حق بات فرمائی کہ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے. اور اہل سنت میں سب ہے، میں نے بار بار بتلا دیا ہوں، آپ کو سمجھا دیا ہوں، یہ نئی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات نہیں ہے. سب اہل سنت میں کون ہے؟ یہ دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سب اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت میں ہے. سب دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، یہ سب اہل سنت میں ہیں. ایک بات عرض کرنی تھی حضرت، پوچھنا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ اہل سنت میں کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں. آپ نے کہا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب اہل سنت میں ہیں. تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں عقائد کا اختلاف کہاں پر رہا؟ کوئی عقیدہ ان کا اس طرح کا کہاں غلط رہا کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوئے ہو؟ فروعی اختلافات الگ چیز ہے، تو وہاں تو وہ بے شک اہل سنت میں ہے. لیکن بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، یہ سب بھی اہل سنت میں ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا حضرت؟ ذرا بتائیں گے، وضاحت فرمائیں گے اس کی؟ اور وضاحت اگر آپ کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو ہم کچھ آپ کی بارگاہ میں نظر کر دیں، پیش کر دیں، تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ ان لوگوں کے عقیدے گندے ہیں اور گندے عقیدے والے اہل سنت میں نہیں ہوتے ہیں. بتا دیا جائے. بہرحال آپ کچھ فرمائے پہلے. بات تو وہ یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ سب بالکل اہل سنت والجماعت جتنے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت. تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من عن جیسا قبول کیا ہے، جیسا اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے کلیہ اعتبار سے، وہ اہل سنت والجماعت. یہ مسئلہ حل کر دیا آپ نے. پہلے آپ نے فرمایا کہ دیوبندی، وہابی، اہل حدیث یہ سب اہل سنت والجماعت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آپ نے کہا کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کریں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانے جیسے اللہ پاک نے انہیں مبعوث فرمایا، منو عن ایسا مان لیا جس نے، وہ اہل سنت والجماعت ہے. مطلب یہ کہ آپ کی بات سے پتہ یہ لگا کہ جو منو عن اس طرح نہ مانے وہ یقیناً اہل سنت والجماعت نہیں ہے. تو حضرت بس ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی، وہابی اہل سنت والجماعت نہیں ہے. یہ چیز شاید آپ تک پہنچی نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں کہ دیوبندی اور وہابیوں نے منو عن نہیں مانا ہے حضور کو، بلکہ جس طرح ماننا چاہیے تھا اس طرح نہیں مانا، دوسرے انداز میں مانا ہے، اور جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کو مانتے ایسے مانا ہے. منو عن اگر مان لیتے نا حضرت تو پھر تو بات ہی دوسری تھی نا. منو عن نہیں مانا ہے، یہ چیز شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی اتباع بھی نہیں کی ہے. ورنہ اتباع اگر صحابہ کی کرتے تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کا یہ عقیدہ تھا جو تقویۃ الایمان میں صفحہ نمبر 16 پر، کتاب بھیج دوں گا میں آپ کے پاس، اگر آپ چاہیں گے تو کتاب آپ کے پاس پہنچا دی جائے گی. کس صحابی نے کہا کہ نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت پریت اور پری وغیرہ سب برابر ہیں؟ مطلب نبی، ولی اور جن، شیطان، بھوت پریت سب برابر ہیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ کس صحابی کی اتباع ہے بھائی؟ اور یہ منو عن رسول اللہ کو ماننا کہاں ہوا؟ چلیے مطلب ولی بھی اور نبی بھی بھوت پریت کی طرح ہے معاذ اللہ رب العالمین. اس کے باوجود آپ کہہ رہے اہل سنت والجماعت ہیں. آگے سنیں حضرت، آپ تو مانتے ہوں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے، لیکن یہ صحاب تو کہتے ہیں عطائی علم غیب بھی اگر کوئی مانے نا تو وہ بھی اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے. صفحہ نمبر 18 پہ لکھتے ہیں وہ آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں، آپ ان کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں. عجیب حال ہے یار حضرت، آپ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ذاتی مانے تب بھی اور عطائی مانے تب بھی، جبکہ قرآن مقدس کہتا ہے وما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نہیں کہ عام لوگوں تم کو غیب پر اطلاع کا منصب دے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائی علم غیب کی بات کر رہا ہے، یہ کہتا نہیں عطائی علم غیب بھی مانو تو مشرک ہے. تو معاذ اللہ یہ اہل سنت والجماعت کیسے ہوا؟
چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو صفحہ نمبر 23 تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 23 پر ایک عبارت اس نے لکھی. اس نے کہا یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ مطلب یہ کہ چمار کی حیثیت تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نبی ولی بڑے سے بڑے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور بڑے سے بڑے انسان میں آپ کس کو مانیں گے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان تو پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے کیا کہا ہے؟ تو یہ منوان ماننا ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ جس کا نام محمد ہے یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. صفحہ نمبر 51 پر اس نے لکھا کہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں؟ حضرات آپ نے بھی پڑھائی کی ہے, قرآن پڑھے ہوں گے, آپ کو معلوم ہوگا, حدیث پڑھی ہوگی, آپ کو معلوم ہوگا حضور کا اختیار تو وہ ہے کہ سرکار نماز پڑھاتے پڑھاتے اگر چاہے کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. سرکار کے اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, چاہے تو سورج کو واپس بلا لے, چاہے تو فرشتوں کنکریوں سے کلمے پڑھوا لے, چاہے تو درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. یہ تو ان کے اختیار کا عالم ہے. اور یہ کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. تو اب آپ بتائیں کیا یہ اہل سنت والجماعت ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو شاید یہ چیز معلوم نہیں ہے. اور آگے بڑھ کر کہوں کہ اس کتاب کے تعلق سے فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کتاب تقویت الایمان کیسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بڑی شاندار کتاب ہے, یہ بڑی اچھی کتاب ہے یہ, اور اس کی بڑی تعریف کی ہے. اللہ اکبر. چلیے آپ مجھے بتائیں کہ محفل میلاد تو آپ بھی کرتے ہیں, اس کو بدعت انہوں نے کہا ہے, مکروہ تحریمی انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ محرم میں ذکر شہادت کرنا یہ حرام کہا ہے انہوں نے, جبکہ آپ بھی کرتے ہیں. خود یہ شاید بیان آپ کا محرم کا ہی ہے, اس کے اندر ہی آپ کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں منو ان ماننا, تو منو ان مانا کیا انہوں نے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ کہتا ہے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 104 پر اس سے پوچھا گیا سوال کہ رحمت للعالمین حضور کا خاصہ ہے, خاص حضور کے لیے ہے؟ کہتا نہیں, لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, بلکہ دیگر اولیاء, انبیاء, علماء ربانین بھی معجب رحمت عالم ہوتے ہیں. اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہے, لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو تعویل کے ساتھ بول دیا جائے تو جائز ہے. معاذ اللہ تو یہ منوان ماننا ہے. برادران ملت اسلامیہ آپ بھی اس کو سماعت فرمائے. اور حضرت سے بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں اکرام اللہ بخاری صاحب سے کہ منوان ماننا نہیں ہے. تو آپ کے جملے کے مطابق یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے نہیں رہے, وہ نکل چکے ہیں باہر. اب آپ ایک بات اور کہتے ہیں, وہ بھی سماعت کر لی. ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر کوئی گالی دے تو اس کا ایمان سالم رہے گا؟ اس کا ایمان پھر ایمان رہے گا ہی نہیں, تیرا ایمان ایمان ہے, تو ٹھیک ہے وہ تو نے بول دیا لیکن نہیں, تیرا ایمان ایمان ہے, ہوئے گا ایمان رہا برقرار. یہاں آپ پوچھتے ہیں کہ جو ہماری ماں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کرے, ان پر تہمت لگائے, کیا اس کا ایمان سالم رہے گا؟ نہیں رہے گا. وہ تو نے بول دیا چلو نہیں رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات پھر یہ بتائیں کہ جو سیدہ کو عزت ملی وہ کس کے صدقے میں؟ وہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے. تو جو سیدہ کی شان میں گستاخی کرے وہ مومن نہیں ہے. تو جو میرے آقا کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہاں پر ہے؟ تو بتاتا ہوں. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 122 پر لکھتے ہیں کہ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی, فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟
शैतान और मलिकुल मौत को ये वसअत इल्म जो है नस से साबित है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहता है कि कहाँ है नस से कतई और कहाँ नुसूस को रद्द करके शिरक साबित करता है कि हुजूर के लिए अगर इल्म माना तो शिरक हो जाएगा, शैतान के लिए माना तो ईमान हो जाएगा। तो अब आप बताएं क्या ये मोमिन हो सकता है? जरा गौर करें अपनी बातों पर, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में आपको भी जवाब देना है। लेकर चल रहे हैं लोगों को, इसलिए अभी गौर कर लें, आज ले उनकी